دوستو عرب میں اسلام سے پہلے جہاں ہر طرف برائیاں ہی برائیاں تھی، وہاں کچھ اچھے لوگ بھی تھے، جن میں سے ایک حاتم بھی تھا۔ حاتم کے بارے میں بے شمار کہانیاں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے اگر مبالغہ نکالا بھی دیا جائے تو پھر بھی حقیقت یہی ہے کہ حاتم کی سخاوت ضرب المثل ہے۔ اسلام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت مثل ہے۔ ان کے بارے میں بے شمار واقعات مشہور ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت عثمان غنی کی مال و زر اور عطیات و سخاوت کی وجہ سے اسلام کے پھیلاؤ میں بڑی سہولت پیدا ہوئی ہے۔ حاتم کا تعلق طے نامے کے ایک قبیلے سے تھا، اس کی نسبت سے اسے حاتم طائی کہا جاتا ہے۔ وہ یمن کا حکمران تھا۔ یمن کا علاقہ عرب سے جڑا ہوا تھا۔ عرب پر ان دونوں نوفل نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ حاتم کی سخاوت اور علاقے میں مقبولیت سے بہت پریشان تھا۔ اس کی سخاوت سے محض یمن کے لوگ ہی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ اس تک پہنچ جانے والی ہر شخص اس کی سخاوت سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ بہت سے لوگ تو محض اس کا امتحان لینے کے لیے اس کے پاس چلی جاتی، اور وہ ہمیشہ ہر امتحان میں کامیاب ہوا۔ ایک مرتبہ کسی کو معلوم ہوا کہ حاتم طائی کی ذاتی استعمال کا گھوڑا بہت قیمتی ہے، کیوں نہ وہ حاصل کیا جائے۔ چنانچہ ایک شخص اس کا امتحان لینے پہنچ گیا۔ حاتم اس زور شکار کرنے کے لیے ہوا تھا۔ اتفاق سے اس روز اسے شکار بھی نہیں ملا۔ جب وہ واپس پہنچا، اسے معلوم ہوا کہ کوئی مہمان اس کا انتظار کر رہا ہے، تو اس نے اپنے ملازمین سے کہا کہ کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ ایک ملازمین نے کہا کہ سرکار، آج کھانے میں گوشت کا سالن نہیں بن سکے گا، کیونکہ تازہ گوشت نہیں ہے۔ حاتم کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی تھی، اس کے دسترخوان پر مہمان کے لیے گوشت کا سالن بھی نہ ہو۔ اس نے کہا، آج ہمارا محبوب گھوڑا ہی سب کر کے پیش کیا جائے، کیونکہ اس وقت میں گھوڑے حلال تھے۔ یہ فیصلہ ہوا، اسے شدید دکھ بھی ہو رہا تھا، مگر اس کی کوئی چارہ بھی نہ ہوتا اس کے سوا۔ کھانا تیار ہوا۔ حاتم نے اپنے مہمان کی تواضع میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مہمان بھی بہت خوش تھا۔ صبح جب مہمان کے جانے کا وقت ہوا تو مہمان رخصت ہونے سے قبل اس کے مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اسے حاتم کی سخاوت کی بڑی شہرت سنی ہے، اگر وہ پسندیدہ گھوڑا بھی اسے عنایت کر دے تو بڑی بات ہوگی۔ حاتم اس کی یہ بات سن کر افسردہ ہوا، مگر پھر کہنے لگا، میرے معزز مہمان، یہ فرمائش اگر آپ گزشتہ سال سے پہلے ہی کر دے تو اس کی تعمیل ضرور کرتا، مگر اب یہ ممکن نہیں، کیونکہ میرا پسندیدہ گھوڑا آپ کے پیٹ میں پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ساری مجبوری بتائی اور اسی اشرفیوں سے بڑی تیری نذرانہ کی، اس طور پر دی کہ اسی دولت سے اس کے گھوڑے سے بھی قیمتی گھوڑا خرید سکے۔ مہمان حاتم کی سخاوت کا گرویدہ ہونے کے ساتھ ساتھ پشیمان بھی تھا۔ اس کی وجہ سے ایک قیمتی گھوڑا ذبح ہو گیا۔ اس نے اشرفیوں کی تیری لینے سے انکار کر دیا، مگر حاتم نے کہا کہ آپ کو رکھنا ہی ہوگا، کیونکہ میں اپنی مہمان فرمائشی پوری نہ کر سکا ہوں۔ حاتم سخی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نرم دل بھی تھا۔ اس روز اس کے بال کا ملال ہو رہا تھا کہ وہ اپنے مہمان کی خواہش پوری کرنے میں ناکام رہا، جبکہ مہمان اس کی نرم دلی اور سخاوت کی گن گانا ہوا ابھی گھر چلا گیا۔ ادھر عرب کا نوفل بادشاہ سوچ رہا تھا کہ اگر حاتم کی سخاوت اور مقبولیت اسی طرح بڑھتی رہی تو پھر لوگ اس کی طرف جائیں گے ہی نہیں، کیونکہ اس کی طرف نہ آئیں گے۔ اس نے ایک بہادر اور طاقتور سپاہی سے کہا کہ وہ حاتم کو قتل کر دے، اس کی حوض اسے بھاری انعام ملے گا۔ حاتم کیونکہ نیک دل اور سخی انسان تھا، اس لیے وہ اپنے ساتھ محافظ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ موت جب آتی ہے تب ہی آئیں گی، اور جب آئیں گے تو کوئی محافظ اس کو بچا نہیں سکے گا۔ بادشاہ نوفل کا بھیجا ہوا سپاہی ایک مہمان کے روپ میں حاتم کے محل پہنچ گیا۔ ایک رات جب سب لوگ سو رہے تھے، وہ سپاہی خاموشی سے حاتم کی خوابگاہ تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ حاتم گہری نیند سو رہا ہے، تو اس نے اپنی کمر سے بندھی خنجر کو نکالا اور پوری طاقت سے اس پر وار کر دیا۔ اسی وقت حاتم نے کروٹ لی اور سپاہی کا نشانہ چھو گیا اور وہ حاتم کے اوپر گر گیا۔ حاتم اس دوران نیند سے بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے مہربان سپاہی کو قابو کر لیا۔ اس سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ گئی؟ سپاہی نے حاتم کو صاف صاف بتا دیا کہ وہ یہاں کس لیے آیا تھا۔ حاتم نے اسے کہا کہ مجھے قتل کر کے اگر تمہیں دولت ملتی ہے تو فوراً قتل کر دے، اس سے پہلے کہ میرے ملازم آ جائے تم مجھے مار سکتے ہو، میں مزاحمت نہیں کروں گا۔ سپاہی سمجھ رہا تھا کہ اب اس کی موت آ گئی ہے، کیونکہ حاتم کی پکڑ سے اس کا نکل جانا ممکن نہیں تھا۔ حاتم اس کا یہ رویہ دیکھ کر سپاہی کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ سے ہمیشہ آپ کا وفادار رہوں گا۔ حاتم نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ اشرفیوں سے بڑی تیری بھی
بھی دی کیونکہ اس کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کا مہمان اس گھر سے خالی ہاتھ چلا جائے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔